بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ احباب کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اکثر بچے اور بچیاں اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسباق یاد کرتے ہیں اور ہمیں اپنے اسباق یاد نہیں ہوتے، اور کوشش کے باوجود بھی ان کو اپنا سبق نہیں یاد ہو پاتا۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سبق تو یاد ہو جاتا ہے، لیکن ہم جب کلاس کے اندر اپنے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اور سبق سنانے لگتے ہیں تو ہمیں سبق بھول جاتا ہے اور ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں اور جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، روب و دبدبا چھا جاتا ہے، یا ویسے ہی کلاس کے اندر جا کر سبق سنانے کے لیے ان کو سبق بھول جاتا ہے اور وہ یاد کیا ہوا سبق ان کو سنا نہیں سکتے۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں تو سبق یاد کر لیتے ہیں، اپنے اساتذہ کو بھی سنا لیتے ہیں، لیکن جب ان کا ٹیسٹ ہو تو وہ ٹیسٹ کے اندر انہیں وہ چیز یاد نہیں رہتی اور بھول جاتی ہے، یا جب کمرہ امتحان کے اندر جائیں اور وہ امتحان دینے لگیں، سالانہ امتحان ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ امتحان جب دینے لگتے ہیں تو وہاں پر ان کو جو سبق یاد ہوتا ہے یا جو بھی ان کو چیپٹر یا سوال یاد ہوتے ہیں، اور رات کو وہ محنت کر کے بھی جاتے ہیں، سارا سال بھی پڑھتے ہیں، لیکن کمرہ امتحان کے اندر جا کر انہیں وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا اور وہ ذہن سے سب چیزیں اتر جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آج ایک وظیفہ ہے، اور سب سے بنیادی چیز اس کے لیے ہے کہ جو بچہ کند ذہن ہے اور وہ کمزور ذہن کا مالک ہے، اسے پڑھنے کا شوق اور ذوق تو ہے، لیکن ذہنی کمزوری کی وجہ سے اسے سبق یاد نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ ہر روز جو ہے سبق کو یاد کرنے سے پہلے اس کو ایک بار اول آخر درود شریف اور درمیان میں اس کو کم از کم جو ہے وہ ایک بار یا 3 بار اس کو پڑھ لیا کرے۔ تو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اس بچے کو وہ سبق یاد ہو جائے گا اور اپنے استاد کو بھی سنا سکے گا، اور کمرہ امتحان کے اندر جب جائے گا تو وہاں پر وہ سوال جب آئیں اور پیپر اس حل کرنے سے پہلے اس وظیفے کو جو میں پیش کرنے لگا ہوں اس کو وہ 3 بار پڑھ لے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ کمرہ امتحان کے اندر بھی مایوس نہیں ہوگا اور اس سے اللہ تعالی وہاں پر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ جو میں آپ پیش کرنے لگا ہوں اس کو آپ جو ہیں ہر مرتبہ جب بھی سبق یاد کرنے لگیں تو پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور والدین اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ یعنی اپنی نمازوں کے اندر اپنی دعاؤں کے اندر یہ اپنے بچوں کی نیت کر کے یہ دعا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نیت اپنے بچوں کی کریں گے اور یا پڑھ کر ان کو پھونک بھی سکتے ہیں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں، وہ کن ذہن ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے دعا بھی ہے، اپنے بچوں کی نیت کر کے دعا بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ کر ان کو پھونک بھی سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ دعا کیا ہے، وہ اب سنیں توجہ کے ساتھ۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان میں پڑھنا ہے اللہم ارزقنی علما نافعا، اللہم ارزقنی علما نافعا وحفظا کاملا ودرایتا، وحفظا کاملا ودرایتا وفہما ذکیا الی تحصیل العلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کو ایک مرتبہ پھر سن لیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو بار بار آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، لکھ لیں تو اور زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے سبق کے یاد کرنے سے پہلے بھی پڑھنا ہے۔ بہتر اور افضل اعلیٰ یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مرد و عورت بالغ پر فرض ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جب آپ کے بچے 7 سال کی عمر تک ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلاؤ، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کے مار کر بھی ان کو نماز کے لیے نماز ان کو پڑھاؤ۔ تو نماز فرض ہے،
تو بنیادی چیز ہم یہی وجہ ہے ایک کہ ہمارے بچے نماز سے دور ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کے لیے ترغیب دلائیں، اور اس کے لیے والدین کو خود نمازی بننا ضروری ہے۔ والدین اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بچہ بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ ماں باپ خود نماز پڑھیں اور اپنی بچیوں اور بچوں کو نماز کی ترغیب دلائیں، اور بچوں کو کہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو اس کو 3 بار آپ نے وہاں پر بھی دعا مانگ لینی ہے، نماز کے بعد بھی۔ تو جب ایک بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور ہر نماز میں وہ 3 مرتبہ یہ دعا مانگے گا، تو یہ 15 مرتبہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ گڑ گڑا کر دعا کر مانگے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس بچے کا یا اس بچی کا ذہن کھول دے گا اور اسے اسباق یاد ہونے لگ جائیں گے۔ دعا ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی علما نافعا، اللہم ارزقنی علما نافعا وحفظا کاملا ودرایتا وفہما ذکیا الی تحصیل العلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا جو ہے آپ ہر روز جو ہے میں نے 1 مرتبہ بتائی ہے، سبق کے پڑھنے سے پہلے آپ زیادہ مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کی برکت سے آپ کا ذہن بھی کھول دے گا، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے حکم سے آپ کا ذہن کھلنے کے ساتھ ساتھ وہ سبق یاد بھی رہے گا، اور استاد کے سامنے جائیں گے تو سنا بھی سکیں گے، اور کمرہ امتحان کے اندر بھی آپ کا وہ تمام تر جو ہے کیے ہوئے اسباق جو ہیں، وہ جتنے بھی چیپٹر آپ نے یاد کیے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہیں گے۔